شاہین پہ کرنی چاہیے, کیوں نہیں تنقید کرنی چاہیے؟ اتنی ہوتی نہیں جتنی بابر پہ. جتنا کرٹیسزم بابر پہ ہوتا اتنا شاہین پہ بھی ہونا چاہیے نا. دیکھ رہے ہیں سلی پوائنٹ اور میں ہوں آپ کا میزبان آصف خان. آج ہم بات کیا کریں گے, پاکستان جو دوسرا T20 ہوا اس میں بھی پاکستان کو شکست ہو گئی. پہلے کھیلتے ہوئے پاکستان نے بنائے 135 رن. 15 اوور کا کھیل ہوا تھا کیونکہ بارش کے باعث کھیل مکمل نہیں ہو سکا, یعنی پورا 20 اوور کا کھیل نہیں ہو سکا. لیکن پاکستان نے میرے خیال سے اسکور تو مناسب کر لیا تھا, لیکن پھر پاکستان کی بولنگ اگین لیٹ اس ڈاؤن. خاص طور سے فاسٹ بولنگ آف پاکستان, اس پر بہت زیادہ سوالات ہو رہے ہیں. خاص طور سے دا پریمیئر فاسٹ بولر آف پاکستان سیٹ ٹو بی شاہین افریدی, ان کی پرفارمنس اتنی اچھی نہیں ہے. ایک ہی اوور میں ان کو 4 چھکے لگ گئے اور اس کے بعد میچ سلپ ہو گیا پاکستان سے. یہ موضوع ہے, اس کے علاوہ اور بھی موضوعات ہیں جس پر ہم بات کریں گے. میرے ساتھ تنویر احمد موجود ہیں, میرے ریگولر گیسٹ ہیں, اس پروگرام کے اینالسٹ ہیں, سابق ٹیسٹ کرکٹر ہیں. تنویر احمد کیسے ہیں بھائی؟ اللہ کا شکر. کالے کپڑے پہن کے لال رومال لگا کے کیا اشارہ دے رہے ہیں آپ؟ غصے کو ہو سکتا ہے, پروٹیسٹ بھی ہوگا, اس کا مطلب کالے کپڑے اور لال میں غصہ, شعلہ بیان ہے. یہی دونوں چیزیں سمجھ لیں آپ. پروٹیسٹ کریں گے پہلے تو پروٹیسٹ کر لیں, پہلے کر لیں تو اچھی بات ہے نا یار. یہ پاکستان کی ٹیم میں چلیں, آج تو مجھے تو لگ رہا تھا کہ 135 رن چلیں مناسب ہیں, 15 اوور میں ٹھیک لگ رہا ہے. تقریباً 9 رن پر اوور, تقریباً 9 رن پر. تو چلو بیٹنگ کی پہلے بات کر لیں. وہی حسن نواز سے اوپن کرائی, وہی حارث سے اوپن کرائی, لیکن وہ لوگ ینگ لڑکے ابھی تک کلک نہیں کر سکے. دیکھیں دوبارہ اسی طرح آؤٹ ہوئے حسن. اچھا ایک چیز سمجھنے کی ضرورت ہے کہ چاہے T20 کرکٹ ہو چاہے کوئی سی بھی ہو, 1-2 اوور دیکھو ذرا یار, کتنا بال سوئنگ ہو رہا ہے, کتنا باؤنس ہو رہا ہے. اچھا اس کی ریزن بھی یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایکسپیرینس ہوگا تو آپ یہ چیزیں چیک کرو گے نا. اگر آپ کو سمجھ ہی نہیں ہے تو پھر آپ تو پہلے اوور سے ہی مارنا شروع کرو گے. ان حسن نواز سے زیادہ تو مجھے غصہ حارث پہ آ رہا ہے, محمد حارث پہ. بھائی آپ تو سینئر ہیں یار, آپ کب سے کرکٹ کھیل رہے ہیں, ڈومیسٹک بھی اتنے عرصے سے آپ کھیل رہے ہیں, آپ تو اس طرح بیٹنگ کر رہے ہیں یار جس طرح پتہ نہیں جلدی میں کوئی. تو بتایا گیا ہوگا ان کو. ٹھیک ہے, میں یہی تو کہہ رہا ہوں, میں یہی کہنے کی بات کر رہا ہوں. یا تو آپ جس طریقے سے بیٹنگ کر رہے ہیں, آپ کو میسج دیا گیا ہے کوچنگ اسٹاف کی طرف سے کہ بھائی بے شک آؤٹ ہو جاؤ, بے شک بلہ کہیں جائے, منہ کہاں جائے, جسم کہاں جائے, بال کہاں جائے, گر جاؤ, مر جاؤ, کچھ بھی کر جاؤ, بس پہلی بال سے مارنا شروع کرنا ہے. بال دیکھنا ویکھنا نہیں ہے کتنا سوئنگ ہو رہا ہے, کتنا باؤنس ہو رہا ہے. ان سب لڑکوں کی بیٹنگ دیکھ کے مجھے ایسے ہی لگ رہا ہے. یہ تو شکر کریں اس نے 46 کر دیے, سلمان آغا نے تو 135 ہو گئے, ورنہ یہ بھی نہیں ہونے تھے. حارث اس نے شاہین افریدی نے بیٹنگ کی. دیکھیں شاہین افریدی کے رنز جو کاؤنٹ کرتا ہے نا ایز اے بیٹسمین, وہ غلط کرتا ہے. وہ اس کے رنز بونس ہیں, اس کے لگ گئے نہیں لگے تو آؤٹ ہو جائے گا, وہ بونس رنز ہے. تو آپ کی تو پوری ٹیم نے کچھ کیا ہی نہیں. شاداب 26 رن, شاداب تو میری لسٹ کی بھی بونس ہے, میری لسٹ میں تو نہیں ہے. دیکھیں یہ وکٹیں گری ہیں پاکستان. جی بالکل, آپ دیکھیں شارٹس کس طریقے سے کھیلی ہے. یہ حسن آؤٹ ہوئے. عرفان سے مجھے بڑی امید ہے, ہم بار بار بات کرتے کہ عرفان رنز کریں گے. خوشدل شاہ سمجھ رہے تھے کہ آؤٹ نہیں ہے, وہ آؤٹ ہو گئے. یہ اچھی وکٹ لی انہوں نے نیوزی لینڈ نے, سلمان جو آؤٹ ہوئے. پھر اس کے بعد یہ جانداد نے جو شاٹ کھیلا ہے. دیکھیں آپ ایک چیز دیکھیں کہ جتنے بھی بیٹسمین ہمارے آؤٹ ہو رہے ہیں نا, اس سے ایک چیز نظر آ رہی ہے کہ کوئی پلان ہمیں نظر نہیں آ رہا کس طرح بیٹنگ کرنی ہے. بھائی اگر جانداد چھکے مار سکتا ہے بقول ہمارے سلیکٹرز کے یا لوگوں کے, ٹھیک ہے, وہ اس نے کوئی اتنی ایکسٹرا آرڈنری کرکٹ تو کھیلی نہیں ڈومیسٹک میں, یا مطلب یعنی ایسا امپیکٹ شو کیا ہو کہ نہیں یار اس لڑکے کو فوراً ڈال دو ٹیم کے اندر, یہ تو چھوڑتا ہی نہیں کسی کو. آپ کو یاد ہے نا کہ ایک بات ہوتی ہے ٹیپ بال کرکٹ میں, جب کوئی بیٹسمین آتا ہے وہ ہر میچ میں اس طرح چھکے مار رہا ہوتا ہے, ہر ٹورنامنٹ میں چھکے مار رہا ہوتا ہے, جو اس کا نام ایک دم سے بن جاتا ہے کچھ دنوں میں. کہتے ہیں یار وہ ہے پلیئر یار, وہ جس کو جو بھی بالر بال کرتا ہے وہ چھکے مارتا ہے. تو جانداد کو تو اس طریقے سے PSL میں کھیلا, 2 چھکے مارے, لایا گیا, پتہ نہیں کتنا چھکے مارتا ہے, کتنے فاسٹ بالروں کو وہ مطلب ایک اوور میں کتنے رنز وہ کر لیتا ہے, اس طرح اس کو لایا گیا. 2 آؤٹ کیے جی, بڑا زبردست آل راؤنڈر مل گیا. تو جب تک ان لڑکوں کو آپ کرکٹ نہیں کھلائیں گے, ڈومیسٹک نہیں کھلائیں گے, ان لڑکوں کو بالکل سمجھ نہیں ہے. فٹنس دیکھ لیں, فزیک دیکھ لیں, نیوزی لینڈرز کے پلیئر دیکھیں اور یہ ہمارے سامنے کھڑے ہوتے ہیں, زمین آسمان کا فرق ہے. اس کے بعد یہ جو ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں, عبدالصمد کی بات کر لیتے ہیں. لسٹ دیکھ لیتے ہیں پاکستان کی, جو پوری لسٹ آئے گی اس پہ بات کر لیتے ہیں. ایک چیز میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں ہمارے یہ جو ینگسٹر ہیں جو ابھی لے کے گئے ہیں, یہ آپ کی ڈومیسٹک کرکٹ کے ڈان کہلائے جاتے ہیں. سارے ڈان بڑے مارتے ہیں جی چھکے. یہ وہ ہے حسن نواز. میں جو لوگوں سے سنتا ہوں, عبدالصمد سے بڑا پاور ہٹر کوئی نہیں ہے پوری ڈومیسٹک میں. حسن نواز کیا کھیلتا ہے, جانداد کیا کھیلتا ہے, فلانا کیا کھیلتا ہے.
اب ان لڑکوں کو جب آپ نیشنل T20 کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں نا, یہ سارے سپنرز پہ ویٹ کر رہے ہوتے ہیں. سپنرز ان کے منہ پہ بال کرتے ہیں سب, ٹھیک ہے نا, سپنرز ان کے سب منہ پہ بال کرتے ہیں, یہ وہاں پہ چھکے مارتے رہتے ہیں سپنرز کو. فاسٹ بولر بھی ان کے ایریاز میں گیندے کرتے رہتے ہیں, یہ ان کو مارتے رہتے ہیں. یہ ابھی پاکستان ٹیم ہمارے سامنے آئی ہے جو T20. اب مجھے ایک بات بتائیں, اس میں عثمان خان ہے. ہاں, اگر آپ نے بابر رضوان کو ہٹا دیا ہے تو اس کے بعد جو لڑکے آپ نے کھلائے ہیں اس میں سب سے زیادہ سینئر ان ینگ لڑکوں میں سے عثمان خان ہے. اوپن کرتا ہے وہ. اس کے ڈومیسٹک میں 500 ہیں, اوپن کرتا ہے 500 ہیں ڈومیسٹک میں. لیکن پاکستان ٹیم سے بھی کوئی 17-18 میچ کھیلا ہے, ایک آدھ 50 اگر کیا تو کیا. ایکسپیرینس کے اعتبار سے وہ, لیکن ایکسپیرینس کے اعتبار سے آپ ایز اے اوپنر حسن نواز کی جگہ آپ اس کو کھلاؤ نا پہلے. اب ڈائریکٹ حسن نواز کو کیوں لے کے جا رہے ہو؟ اور 15 اوور کا میچ اگر ہے تو پھر آپ اس کو کھلائیں نا. 15 اوور کے میچ میں کیوں نہیں کھیل سکتا؟ وہ تو 20 اوور کے میچ میں بھی کھیل سکتا ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں کہ مجھے نہیں سمجھ آئی کہ آپ کے پاس ایک ہی اسپنر تھا, آپ شاداب پہ چل رہے ہیں کیا؟ شاداب تو بالر ہی کہیں سے نظر نہیں آتا یار. شاداب نے آج صرف ایک اوور دیکھیں, وہ تو مجھے تو ایسا لگتا ہے نا کہ بس اسے جان کے یا کسی وجہ سے اوور نہیں کروائے کہ یار اس کی کہیں ماری نہ لگ جائے. تو جو کر رہے تھے ان کو مار ہی لگ رہی تھی. نہیں, میں یہی تو کہ اب آپ مجھے ایک بات بتائیں, محمد علی کو ایک اوور میں 18 رن ہوئے, آپ نے دوبارہ سے اوور کرا دیا. آپ کیوں نہیں سرکل میں حارث رؤوف کو لے کے آئے آخری اوور کے لیے؟ آپ کیوں نہیں جانداد کو لے کے آئے آخری اوور کے لیے؟ حارث رؤوف سینئر, شاہین سینئر کو سب سے پہلے آنا چاہیے, ان ایکسپیرینس لڑکوں کو پہلے آنا چاہیے. میں یہ نہیں کہہ رہا کہ محمد علی کو اگر مار لگ گئی تو وہ بچہ ہے یا اس کو ایکسپیرینس نہیں ہے. نہیں, جس طرح آپ نے PSL میں گیندیں کی تھی اسی طرح ہم چاہتے ہیں آپ سے, اس سے بیٹر کنڈیشن آپ کو ملی ہے. پاکستان کی میں PSL پچز, وہاں پہ اتنی اچھی بولنگ کی اور وہاں آپ کی مار لگی. دیکھیں, یہ ہمارے لوگوں کو یہ بھی سمجھنے کی ضرورت ہے کہ آپ کو فوراً سے ایک چیز سمجھنی ہے, کیا جن لڑکوں کو ہم کھلاتے ہیں یا جن لڑکوں کو ٹیم میں لے کے آتے ہیں, کیا یہ انٹرنیشنل پروڈکٹ ہے یا نہیں ہے. کیونکہ بہت سے لڑکے ایسے ہیں جو ڈومیسٹک کرکٹ میں تو آڑا اڑی کر کے برا حال کر دیتے ہیں, مار کے یا آؤٹ کر کے, لیکن انٹرنیشنل لیول پہ جاتے ہیں وہ ایکسپوز ہو جاتے ہیں. جس طرح محمد علی کی میں بات کروں کہ وہ 2 میچز میں ایکسپوز ہوا, اس کو نہیں سمجھ آ رہی میں کہاں پہ بال کروں. کیونکہ جب اتنے انٹرنیشنل کرکٹ میں جب اتنا پریشر ہوتا ہے, پھر آگے سے مار لگنا شروع ہوتی ہے, آپ کو سمجھ نہیں آتی ہے. اس کے بعد آپ یہ دیکھیں, ابرار کو بٹھا دیا میچ, ایک سپنر آپ کے پاس, آپ نے ابرار کو بھی بٹھا دیا. اور سب سے زیادہ الارمنگ سچویشن یہ ہے کہ بھائی اب لوگوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اگر میں شاہین کی بات کر رہا ہوں تو ان کے اوپر ایکسپیکٹیشن اتنی زیادہ نہ رکھیں. کیونکہ اگر ہم کہتے ہیں نا جی بابر میچ نہیں جتواتا, تو شاہین نے کتنے میچ جتوا دیا ہمیں, حارث رؤوف نے کتنے میچ جتوا دیا ہمیں, نسیم شاہ T20 میں نہیں ہے کیونکہ وہ پرفارم نہیں کر رہا جس کی وجہ سے T20 میں نہیں ہے. حالانکہ آپ اتنا عرصہ کھیل رہے ہیں تو آپ کا حصہ ہونا چاہیے آپ کو T20 کا. آپ لوگ کی ایج کیا ہے, 22 20 24 سالوں کے یار, آپ فارمیٹ سے ڈراپ ہو رہے ہیں, یا کوئی فٹنس کی وجہ سے ہو رہا ہے یا کوئی پرفارمنس کی وجہ سے. جو بولنگ آج کی, نہیں بہت بری بولنگ کی, تو اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ سمجھ ہی نہیں رہے بیٹسمین کو. بھائی اگر سائفٹ آپ کو چھکے مار رہا ہے تو بھائی آپ بھی کوئی پہلی دفعہ گیند تھوڑی کرنے آئے ہیں, آپ کب سے کرکٹ کھیل رہے ہیں, آپ کو نہیں سمجھ میں نے اس کو گیند کرنی. آپ راؤنڈ اوور دا وکٹ کیے جا رہے ہیں, اب راؤنڈ دا وکٹ آ جاؤ نا, راؤنڈ دا وکٹ آ کے آف سٹمپ پہ یورکر کرو, سلو ون کرنے کی کوشش کرو, سلو ون آف سٹمپ سے باہر کر دو, چینج کرنے کی کوشش کرو نا. اب منہ پہ دیے جا رہے ہو, پیچھے دیے جا رہے ہو. مطلب مجھے تو ایسا نظر آتا ہے کہ اگر نیا بال شاہین کا اگر کسی رائٹ ہینڈڈ بیٹسمین کو اندر نہیں آئے گا تو شاہین تو بالکل ایک نارمل بالر لگے گا, اس کو تو آپ آرام سے مار سکتے ہیں. پھر تو یہ ان کو بھی سوچنے کی ضرورت ہے, صرف یہ نہیں سوچنا کہ ٹی وی پہ بیٹھ کے لوگ ہمیں کرٹیسائز کیوں کرتے ہیں, ہمارے پیچھے کیوں پڑے رہتے ہیں. بھائی اگر آپ پرفارم نہیں کریں گے تو کرٹیسزم ہوگا. چلیں اس پہ تفصیل سے بات کروں گا, لیکن حارث رؤوف نے پریس کانفرنس آج کی, ان کے حوالے سے میں نے 3-4 چیزیں نکالی. اس میں یہ پوائنٹ بھی ہے کہ لوگ ہمیں کرٹیسائز کرتے ہیں بیٹھ کے, ان کو کنڈیشن کا نہیں پتا اور اڑانے لگ جاتے ہیں. اس پر بھی اس سے بات کی, لیکن شاہین کے جو اس نے پہلا 3-4 سوال ہیں جس کی بات کی ہے, اور اس کا یہ بھی کہنا ہے کہ پاکستانی بولرز ان لکی رہے آج. تو اگر تیار ہے حارث رؤوف کا پہلا جواب تو وہ بھی سنوا دیں. کیچز جو ہونے چاہیے تھے وہ چھکا لگ گئے, تو ان لکی رہے بولرز. بھائی میں تو حارث رؤوف کو کہہ رہا ہوں, بھائی آپ ریکارڈنگ جا کے دیکھ لو, مجھے ذرا بتا دینا کہ کہاں پہ ہمارے بولرز نے اچھی بولنگ کی ہے, کون سے پارٹ مجھے بتا دو, سرکل میں, سرکل کے باہر, یا آخری 2 اوور کہاں اچھی کی ہے. اگر یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ آخری 5-6 اوور بال ٹو بال چل رہا تھا, ہم پھنسا کے بیٹھے ہوئے تھے, تو بھائی وہ اپنے آرام سے کرکٹ کھیل رہے تھے, وہ جلد بازی نہیں کر رہے تھے. آپ اس کو دیکھو, وہ کیا نام ہے اس کا, چیپمین کو,
وہ آتش مارنے لگ گیا. ان کو پتا ہے میچ فین ایلن نے اور سیفرڈ نکال کے لے گئے ہیں. اب وہ اپنی کرکٹ کھیل رہے ہیں. اب وہ چیپمن بھی مار کے آؤٹ ہو گیا, نیشم بھی مار کے آؤٹ ہو گیا. وہ اپنی کرکٹ کھیل رہے تھے. ان کو پتا تھا کہ میچ بال ٹو بال آیا ہوا, ہم آؤٹ بھی ہو جائیں گے, پکڑ لیں گے. لیکن آپ ہی لوگوں کے بارے میں حارث رؤف نے ایک اور بات کی, اس نے کہا کرٹکس کو اس نے تنقید کی ہے بہت زیادہ کہ ہمیں بہت زیادہ اڑانے لگ جاتے ہیں. کیا کہا حارث رؤف نے, وہ سنیے. کی بات ابھی آپ کے سامنے آئے گی. بات تو کی لیکن یہ بات ہضم نہیں ہوئی مجھے, کیونکہ وہ ورلڈ کپ آپ یاد کر لیں جس میں وراٹ کوہلی نے ان کو چھکا مارا سیدھا, وہ میچ آپ یاد کر لیں. اس کے بعد کے میچز یہ یاد کریں جو ورلڈ کپ لاسٹ ایئر ہوا ہے, پھر جو اس دفعہ چیمپئنز ٹرافی ہوئی ہے. یہ کیا بات کر رہے ہیں؟ دیکھیے بات پتہ کیا ہے, بات یہ ہے کہ سب سے پہلے تو آپ نے بولا نا آپ جیسے بندے, میں اکیلا تو نہیں بیٹھا ہوں نا ٹی وی پہ, بے تاشا کرکٹر بیٹھے ہوئے. میرا کوئی نام لے گا تو پھر میں اس سے بات کروں گا نا. اس طرح میں کیا کسی کے بارے میں کسی ایکسپرٹ تو میرے علاوہ اور بھی ہے. میں کوئی پورے پاکستان میں اکیلا ایکسپرٹ تھوڑی بیٹھا ہوں. مجھ سے بڑے بڑے ایکسپرٹ جیسا تو آپ جیسا کوئی نہیں, مجھ سے بڑے بڑے ایکسپرٹ یہاں بیٹھے ہوئے. دیکھیے بات پتہ کیا ہے, اگر حارث رؤف ینگسٹرز کی بات کرتے ہیں نا تو بھائی حارث رؤف مجھے بتا دے آپ نے کتنے میچز جتوا دیے پاکستان کو, کتنے میچز جتوائے آپ نے؟ تو پتہ نہیں 80 T20 بھی ہو گئے, 48-50 آپ کے ODI بھی ہونے والے ہوں گے. تو اگر میں غلط ہوں تو آپ کسی تیسرے بندے سے پوچھ لیں کہ یار کیا یہ رنز نہیں دیتے بہت زیادہ, کوئی ایسا سپیل بتا دیں ایکسٹراڈی, ایک دو ہی اس کے کوئی سپیل ہوں گے جس سے ہم شاید جیتے ہوں, ورنہ زیادہ تر یہی ہوتا ہے, یہ ماری کھا رہے ہوتے ہیں. یہی ہمارا ایکسپیرینس ہے نا. حارث رؤف ہو گئے اور شاہین ہو گئے, صحیح ہے. تو وہ ایک بات وہ ٹھیک ہے اس کی کہ 10 سے 15 میچز آپ کسی لڑکے کو دیں تب جا کے پتہ چلتا ہے. لیکن بات یہ ہے کہ ینگسٹرز پہ اتنی زیادہ کرٹیسزم نہیں ہوتا جتنا سینئرز کے اوپر ہوتا ہے. سینئرز کے اوپر زیادہ بات ہوتی ہے نا. اب ہم جس طرح بات کر رہے ہیں, اب جس طرح میں نے عبدالصمد کی بات کی, نواز کی بات, اسد نواز کی بات کی, جاداد کی, یہ ان کے پاس اتنا ایکسپیرینس ہی نہیں ہے. اور یہ انٹرنیشنل کرکٹ میں ان کا جس دن بلہ چلا یا ہوا تو رن ہو گیا, ورنہ ان کے پاس کوئی ایکسپیرینس نہیں. تو ان کا قصور نہیں ہے, ان کو جو لے کے آئے ہیں ان کا قصور ہے کہ آپ ان لڑکوں کو جو ہے وہ لے کے آگے. کرٹیسزم ہمیشہ سینئر لڑکوں کے اوپر ہوتا ہے. اور میں دیکھنا چاہتا ہوں, ابھی اور میچز بھی ہیں نا, تو میں بھی دیکھنا چاہتا ہوں کہ حارث رؤف کون سے میچ میں ایسا سپیل کرتا ہے کہ ہمیں میچ جتوا دے. اگر وہ بات یہ کر رہا ہے کہ پرفارمنس اگر مطلب یعنی ہم نے کوشش کی, دیکھیں جس طرح آپ نے سٹارٹ کیا ابھی شو میں بولا 135 رن برے نہیں تھے 15 اوور میں, آپ میچ پکڑ سکتے تھے. کیسے آپ بچائیں گے؟ 4 چھکے آپ ایک اوور میں کھا رہے ہیں تو آپ 135 رن کیسے بچائیں گے؟ ان کی پوری کوشش تھی کہ 6 اوور میں 60-70 رن بن لیں. اگر آپ نے 6 میں 60-70 بنا دیے تو پھر میچ تو ختم ہو گیا نا. ٹھیک ہے میچ ختم ہو گیا لیکن ابھی سیریز ختم نہیں ہوئی, ابھی 3 مقابلے باقی ہیں اور پاکستان کی ٹیم, پاکستان کی مینجمنٹ کر یہ رہی ہے کہ ری بلڈنگ کرنے کی کوشش کر رہی ہے. تو یہی حارث رؤف نے کہا, اپنے تیسرے جواب لرن کر رہا ہے ان کے مطابق اور کوشش کر رہا ہے کہ ری بلڈ کرے. تو تھوڑا سا ٹائم تو ہمیں بھی دینا چاہیے, یہ سیریز تو دیں. دیکھیں مجھے بات بتائیں, لاسٹ ایئر جب پاکستان ٹیم نیوزی لینڈ گئی تھی ہمیں کس نے مارا تھا؟ فین ایلن نے. کتنا مارا تھا؟ بہت ٹھیک ٹھاک مارا تھا. آئی تھنک اگر میں غلط نہیں ہوں تو 100 بھی کیا تھا. اور یہ اس ٹیم کے اندر صرف 2 ہی لڑکے ایسے تھے جو اس ٹیم میں بھی ہیں, حارث رؤف اور شاہین افریدی. ٹھیک ہے, اس کے علاوہ اگر میں غلط نہیں تو شاید فین ایلن نے ایک میچ میں 100 بھی کیے تھے T20 کے میچ میں. تو کیا اس نے کتنی کرکٹ کھیلی ہوئی تھی بھائی؟ فین ایلن کو دیکھ لو نا, کتنی اس نے کرکٹ کھیلی ہوئی ہے, کتنے میچز اس نے T20 کے کھیلے میں 20-25-30 کھیلے ہوں گے. تو کیا جب یہ آتے ہیں یہ کیوں اتنا اچھا کھیلتے ہیں؟ یہ ان کا سسٹم, اس کا سسٹم جو ڈومیسٹک کا سسٹم ہے وہ بہت تگڑا ہے. کرکٹ بہت تگڑی ہوتی ہے, کلب کرکٹ ہوتی ہے. یہ بات یار ہمارے لوگوں کو نہیں سمجھ آتی بھائی. جب ہم لوگ کرکٹ کھیلتے تھے ہمیں کس نے کوچنگ کی ہے؟ ہمارے دور میں, ہم اپنے دور تک کی بات کر رہا ہوں, اس سے پہلے تو کچھ بھی نہیں تھا. ہمارے دور میں بھی کسی نے کوچنگ, مجھے آج دن تک کسی نے کوچنگ نہیں کی تھی کہ کس طرح بولنگ کرتے ہیں, کس طرح بھاگتے ہیں, کس طرح ریورس سوئنگ کرتے ہیں, کس طرح نیا بال کرتے ہیں, کس طرح بیٹنگ کرتے ہیں. خود ہی یہ کیسے سیکھا ہم نے صرف کلب کرکٹ کھیل کھیل کے سیکھا ہے. ہفتے میں 5-5, 6-6 میچ ہوتے تھے. رمضانوں میں سحری کے بعد فوراً ٹیپ بال کا میچ ہوتا تھا. 1:30-2 بجے کسی بھی گراؤنڈ میں رمضان میں 8 بال کا میچ ہوتا تھا, جو 20 اوور کی کرکٹ ہم کہتے ہیں نا, کراچی سے نکلی ہے 20 اوور کی کرکٹ, وہ کھیلتے تھے. اس کے بعد رات میں کسی اور گراؤنڈ میں نائٹ میچ ہوتا تھا. 3 میچ کھیلتے تو ڈفرنٹ کرکٹ ہوتی تھی. سحری میں ٹیپ بال, اگلے پورا دن 2 میچ 8 بال کے. بھائی اس کے علاوہ, رمضانوں کے علاوہ 5-5-6 دن کلب کرکٹ کا میچ ہوتا تھا. مجھے ایک بات بتاؤ, جب ہماری روز مار لگ رہی ہے کلب کے میچ میں, روز مار لگ رہی ہے, اور کھیلتے بھی سیمنٹ کے اوپر تھے, نہ بال وہاں سوئنگ ہوتا تھا, نہ اسپنرز کا بال بریک ہوتا تھا. اور اس ٹائم کے اسپنر دیکھو, سیمنٹ پچ پہ بال بریک نہیں ہوتا تھا, وہاں کرنے کی کوشش کر کے ان کے فنگرز میں, شولڈرز میں کتنی جان آ گئی تھی.
تو جب آپ روز مار کھا رہے ہیں, آپ روز آؤٹ ہو رہے ہیں, تو آپ کلب کرکٹ میں ہی کرکٹ سیکھ جائیں گے یار. پھر وہ لڑکے سیکھے ہوئے ہی فرسٹ کلاس کرکٹ میں جاتے تھے. ان کو نہیں مشکل ہوتی تھی. جب بھی کوئی نیا لڑکا فرسٹ کلاس کرکٹ میں جاتا تھا, اس کو پتا تھا کہ ہم نے بالنگ کہاں کرنی ہے, بیٹنگ کیسے کرنی ہے, یہ سب کچھ کس طرح کرنا ہے. ہمارے کلب کرکٹ اور یہ جتنے بھی سسٹم کی بات کر رہے ہیں نا ہم دوسری کنٹریز کی, ان سب کے سسٹم میں کلب کرکٹ ہے, جس کی وجہ سے وہ پھر کھیل کھیل کے اچھے پلیئر بنتے ہیں, وہیں تگڑے ہوتے ہیں, وہیں سب کچھ ہوتا ہے. اگر ان کے سسٹم میں کوچنگ سسٹم کا کام ہے, وہ اس میں ان پہ کام کرتے ہیں. یار مطلب اتنی ایزی, آپ جو کہتے ہیں نا کہ یار مطلب لوگ سمجھتے ہیں ہم ان کے اگینسٹ جاتے ہیں, تو بھائی ہم ان کو وہ میسج بھی دیتے ہیں, سجیشن بھی دیتے ہیں کہ یار یہ کر لو. آپ جب تک اپنی کلب کرکٹ ہفتے میں 5-5-6 دن کلب کرکٹ نہیں کریں گے, میچز نہیں کروائیں گے, آپ کے لڑکے پلیئر نہیں بن سکتے. بس ٹھیک ہے, یہ بات صحیح ہے, کلب کرکٹ از ویری امپورٹنٹ. اور کلب کا جو ٹورنامنٹ آخری ہوا تھا نا پاکستان میں, کراچی میں ہوا تھا, وہ 2010 میں ہوا تھا, جو کہ ایک پرائیویٹ اینٹی نے کرایا تھا. لیکن پاکستان کرکٹ بورڈ کے زیر اہتمام تو کلب ٹورنامنٹ مجھے یاد نہیں کہ آخری کب ہوا تھا. انیف محمد وہ جو ایک پورا سسٹم کیا تھا اس میں کچھ ہوا تھا, لیکن اس حوالے سے تو بات نہیں کی حارث نے. لیکن آخری بات جو اس نے کی وہ پاکستان کی ایشین کنڈیشن میں پاکستان کے فاسٹ بولرز کی پرفارمنس بھی اتنی اچھی نہیں ہے اپنی کنڈیشنز میں. دے آر اسٹرگلنگ, دے ہیو بین اسٹرگلنگ. وائی آنسر کیا حارث رؤف نے, وہ سنیے. یار بھائی سیدھی سی بات ہے, اگر آپ سے پرفارمنس نہیں ہو رہی, بڑے عرصے سے نہیں ہو رہی, تو مان لیں اس بات کو. یہ ایکسپلینیشن آفٹر ایکسپلینیشن آفٹر ایکسپلینیشن, ایکسکیوزز ہے یہ. ایکسکیوزز, یہ مطلب ون آفٹر دی ادر. بھائی اگر آپ اپنی کنٹری میں کھیل رہے ہیں, اپنی کنٹری میں تو اچھی بولنگ کر لینا. بالکل. چلو یہ بھی میں مانتا ہوں کہ آپ باہر جاتے ہیں, وہاں اگر آپ سے اچھی بولنگ نہیں ہوتی, لیکن اپنی کنٹری میں تو ایکسٹراڈنری بولنگ کر لیں. ہم تو یہاں بھی اسٹرگل کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں اپنے لڑکوں. یہ فرسٹ کلاس کا سیزن یہ کھیلے تھے, ایک میچ آپ بھی گئے تھے نیشنل بینک اسٹیڈیم پہ, کیسی بولنگ کر رہے تھے یہ ریڈ بال کے ساتھ؟ بالکل ایک نارمل بولنگ چل رہی تھی. کوئی مجھے نہیں لگ رہا تھا کوئی ایسا ایٹیٹیوڈ تھا, کوئی ایسا ایگریشن تھا. تو مجھے تو نہیں سمجھے, مجھے تو ایسا لگ رہا تھا کہ شاید وہ صرف پریکٹس کے لیے کوئی جو ہے وہ میچ کھیل رہے. بات یہ ہے کہ بھائی آپ اپنی کنڈیشن میں پرفارم کریں, کیونکہ آپ لوگ بہت زیادہ کرکٹ کھیل چکے ہیں پاکستان سے. اب آپ کی طرف سے کوئی ایکسکیوزز نہیں ہونے چاہیے. دیکھیں ایکسکیوزز کرتے رہیں گے تو پھر تو آپ 36 چیزوں میں نکال دیں گے. رن اپ صحیح نہیں تھا, گراؤنڈ ٹھیک نہیں تھا, پچ مشکل, وہ لینڈنگ اچھی نہیں ہو رہی تھی, سلپ ہو رہا تھا پاؤں, ہوا بہت زیادہ تھی, تو یہ سب کچھ ہوتا رہے گا تو کیا کروں. اب مجھے یاد ہے 2011 میں ویلنگٹن ٹیسٹ میچ میں کھیلا تھا, آئی تھنک ویلنگٹن تھا. اس گراؤنڈ میں ہوا بہت چلتی تھی. اب ایک اینڈ سے جس اینڈ سے میں گیند کر رہا تھا, اس اینڈ سے کوئی گیند ہی نہیں کرنا چاہ رہا تھا, وہ ہوا اتنی زیادہ تھی. وہ مجھے یاد ہے کہ ایک دفعہ ایسا ایک بال پہ ایسا ہوا, میں رن اپ لے کے واپس جا رہا, بال کرتے میں ادھر ہی نکل گیا, دوسری طرف ہی نکل گیا ہوا سے, اتنی تیز ہوا چل رہی تھی. صحیح ہے نا. تو بات یہ ہے کہ اگر یہ سچویشن میرے ساتھ تھی تو پھر بھی میں ایکسکیوز نہیں کر سکتا. بھائی بالنگ تو کرنی ہے نا, اب کیا کریں. تو یہ صرف ایکسکیوزز ہیں یار, اور کچھ بھی نہیں ہے. ایکسکیوزز ہیں. اب ایکسکیوزز کو آگے لے کے چلتے ہیں, بات تو ہم نے بھی آگے بڑھانی ہے. شعیب مقصود نے ہمیں جوائن کیا پاکستان کے لیے. انٹرنیشنل کرکٹ ابھی تک کھیلتے ہیں, لیکن آج کل ہم ان کے بیانات سن رہا ہوں میں سوشل میڈیا پر, یہ بڑے ایکٹیو ہیں, اور بڑی اچھی بات انہوں نے آج صبح میری نظر سے گزری وہ کی تھی. وہ ڈومیسٹک سسٹم جو پاکستان کا, اس سے بھی نیچے کا ایک سسٹم ہے جو کلب اور ڈسٹرکٹ کا سسٹم ہے, اس پر تنقید شعیب نے بڑی ویلڈ مجھے ایسا لگا کی ہے. تو وہیں سے بات کا آغاز کرتا ہوں, پھر تھوڑی سی اور بات کریں گے. شعیب مقصود صاحب بہت شکریہ, آپ نے جوائن ان کیا. ابھی آپ کو گفتگو میں شامل کرنے سے پہلے تنویر سے میں یہی بات کر رہا تھا, تو ان کا بھی کہنا یہ ہے کہ نیچے کا جو سسٹم ہے پاکستان کا, ڈسٹرکٹ کا, اس کے بعد اوپر ریجن پہ آئیں تو بہت سارے مسائل ہیں. آپ کس طرح سے اس صورتحال کو دیکھتے ہیں؟ میں نے یہ بات آپ سے نہیں, یہ بات ابھی تو میں نے یوٹیوب چینل تو ابھی بنایا ہے, کوئی 2 مہینے ہوئے ہیں. اس چیز کو میں پہلے بھی ٹویٹر کے تھرو بھی بڑا ہائی لائٹ کرتا رہا ہوں, کیونکہ میں گراس روٹ کے ساتھ اور اپنے کلب کے ساتھ فزیکلی اور ایموشنلی بڑا اٹیچ ہوں لاسٹ 20 ایئر. تو میں نے ان چیزوں کو قریب سے دیکھا ہے. ہمارے یہاں پہ کیا ہے کہ یا تو آپ لکی ہوں, آپ اس بندے کے کلب کے ہوں جو پریزیڈنٹ ہے, یا سب کچھ کا ڈنڈا ہے یا سب کچھ ہے, یا پھر آپ پاکستان انڈر 16 یا 17 سے ہی پی سی کے سیٹ اپ چلے. جو 98% آف دا پلیئر جنہوں نے اس سیٹ اپ میں رہ کر آگے آنا ہوتا ہے, ان کی بڑی مشکلات. کرپٹ سسٹم ہے کہ آپ امیجن نہیں کر سکتے. ہم آج ہوتے ہیں نا
کہ بابر اعظم کو ٹیم میں نہیں ڈالا اس لیے, رضوان کو نہیں ڈالا اس لیے یہ ہار گئی. یہ جو ہماری اتنی انسٹیبلٹی ہے اور اتنی انکنسسٹنسی, اس کی سب سے بڑی وجہ کرپٹ سسٹم ہے, جس کی وجہ سے جو جینون 70 سے 80% جو پیور ٹیلنٹ ہے نا, وہ ڈسپلن پر نہیں آ پاتا. تو میں ہمیشہ سے ہی, اب سے نہیں, جب میں کرنٹ ساری کرکٹ نیشنل ٹیم بھی تھا, میرا ٹویٹر آج سے 4-5 سال پیچھے جا کے دیکھتے میں تب اس چیز کو بڑا ہائی لائٹ ہوتا تھا. اگر اس پہ کبھی کسی نے جائے دی, غلام والا سلوک کیا جاتا ہے. آپ کی آواز میں تھوڑی پریشانی ہے, کلیئرٹی نہیں ہے. اگر تھوڑی سی اسپیس آپ چینج کر لیں, اپنی اوپن اسپیس میں چلے جائیں تو ہم آپ کو دوبارہ ملا لیتے ہیں. اوکے اوکے اوکے, چلیں سہیب کو دوبارہ لائن پہ لیں گے. بڑی امپورٹنٹ بات یہ کر رہے تھے, لیکن انہوں نے بھی وہی بات کی نا, کلب کا پریزیڈنٹ, سیکٹری یا عہدیدار, آپ کے ساتھ اس کی سیٹنگ ہونی چاہیے نیچے. دیکھیں یہ تو کراچی میں بھی ہوتا ہے, کتنی دفعہ ہوتا ہوا ہے, آپ کو بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہے, مجھے بھی بہت اچھے طریقے سے پتا ہے کون لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ جی ہمارے کلب میں آ جاؤ. مجھے کتنے لڑکوں نے بولا ہے, بے تاشا لڑکوں نے بولا ہے, جب میں گراؤنڈ جاتا ہوں, کبھی پریکٹس کرنے جاتا ہوں, ملتے ہیں, شکایتیں لگاتے ہیں کہ یار ایسے ایسے باتیں ہوتی ہیں کہ جی میرے کلب میں آ جاؤ, اس جگہ پہ آ جاؤ, اس زون میں آ جاؤ, آپ کو فرسٹ کلاس کرکٹ ملتی رہے گی, آپ کو سب کچھ ملتا رہے گا. تو وہ پھر لڑکے کوشش کرتے ہیں, اور سب کو پتا ہے کہ یار کون پاورفل ہے یہاں پہ, کس کے کلب میں جاؤ, کن لوگوں کی طرف جاؤ, آپ کو کلب کرکٹ ملتی رہے گی. اور یار مطلب یعنی یہ کوئی ڈھکی چھپی چیز نہیں ہے, یہ ایک بچے کو بھی پتا ہے کہ کون سے زون میں جاؤ گے آپ کو وہاں سے کرکٹ آرام سے ملے گی. اسی وجہ سے کوشش کرتے ہیں لڑکے کہ اسی زون میں جا کے کھیلیں, اسی کلب سے کھیلے جا کے, ٹھیک ہے نا, کہ ہمیں آرام سے مطلب یعنی ڈومیسٹک کے ہر کسی نہ کسی فارمیٹ میں آ جائیں گے. اور میں ہوں چاہے کوئی بھی, ہمیں بہت آسانی سے ایک چیز سمجھ جاتی ہے. آپ دیکھ لیں جتنی ٹیم سلیکٹ ہوتی ہیں آپ کی ڈومیسٹک کی, 4 ڈے ہو یا T20 ہو یا 1 ڈے ہو, آپ دیکھ لیں زیادہ تر کس کلب کے لڑکے ہیں, کس زون کے لڑکے ہیں, اس سے آپ کو اندازہ ہو جائے گا. تو بات یہ ہے کہ جو لوگ ایسوسیشن کے اندر رہ کے اپنے ووٹ بنانے کے لیے, ٹھیک ہے, آتے ہیں اور اپنے کلب کے لڑکوں کو وہ پروموٹ کرنے کی کوشش کرتے ہیں. ظاہر سی بات ہے ووٹنگ کا سارا سسٹم ہوتا ہے نا یار, تو وہ پروموٹ کرتے ہیں اپنے کلب کے لڑکوں کو کہ دیکھیں جی میرے لڑکے, صحیح ہے. تو وہ جب آپ اس قسم کے کلب کرکٹ میں آ کے سسٹم بنائیں گے تو پھر آپ جو وہ لوگ ان جیسے لوگ ایسوسیشن میں جب آئیں گے تو وہاں بھی تو وہ اپنے لوگوں کو لائیں گے نا بھائی. سہیب مقصود دوبارہ ہمارے ساتھ لائن پر موجود ہیں. سہیب, جو پہلے بات ہو رہی تھی وہ اس بات کو ہم نے تھوڑا سا آگے بڑھایا. کراچی میں بھی یہ مسئلہ دیکھا گیا ہے کہ ایک زون بہت زیادہ پاورفل ہے, ایک کلب بہت زیادہ پاورفل ہے, اور اسی کی پھر چلتی بھی ہے. تو اس مسئلے سے نکلنے کا کیا ہے آپ کے پاس تجویز پاکستان کرکٹ بورڈ کے لیے؟ جی سہیب, چلیں رابطہ بحال کرنا مشکل ہو رہا ہے, رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں. ہم اس موضوع پر بات کرتے رہیں گے اور ہم اس موضوع کو آگے بھی چلتے ہیں لیکن ہمارا جو سہیب اگر آئیں گے تو ہم اس پہ بات کریں گے, لیکن اس پہ ہم نے کافی گفتگو تو کر لی ہے. اب پاکستان کا جو پریمیئر فاسٹ بولر ہے اس پہ ذرا تفصیل سے آپ بتائیں. آپ نے پہلے ایک دفعہ بتایا بھی ہے کہ اس کا پیر اور ہاتھ میں جو ردم ہے وہ صحیح نہیں ہے. بالکل. تو اس کو اگر دہرا دیں اس بات کو, اور اس کو کیا کرنا چاہیے اپنی لینتھ. دیکھیں میں نے پہلے بھی بتایا تھا کہ یہ جو بولنگ آرم ہے نا, شاہین کا بولنگ آرم یا کسی بھی فاسٹ بولر کا یہ جو بولنگ آرم ہے, یہ جب آپ گیدر پہ آتے جب یہ کھلتا ہے پورا, اور یہ بولنگ آرم جب اس پوزیشن پہ آتا ہے, اس پوزیشن پہ, اس جگہ پہ جب اس پوزیشن پہ آتا ہے تو اس وقت آپ کا جو فرنٹ پاؤں ہے, جو نو بال والا پاؤں ہوتا ہے, وہ لینڈ ہو جانا چاہیے. ٹھیک ہے, جب لینڈ ہوگا تو یہاں سے پاور لگے گی, جب لینڈ ہوگا تو اس کے بعد آپ کو پاور بھی ملے گی, پھر اس کے بعد آپ کو یہ ہاتھ آپ کے کنٹرول میں ہو جائے گا, کیونکہ نیچے سے آپ کو پاور مل گئی, آپ لاک ہو گئے, یہ ہاتھ آپ کے کنٹرول میں ہو جائے گا. ٹھیک ہے نا, پھر آپ اپنی مرضی سے کہیں نہ کہیں بال پھینکیں گے. ابھی جو اس کے ساتھ ہو رہا ہے وہ اس کے ہاتھ کی پوزیشن یہیں پہ ہوتی ہے, اور ادھر آتی ہے جہاں پہ پیر لاک ہونا چاہیے, اور وہ ایئر میں ہوتا ہے, کچھ سیکنڈز کے لیے ایئر میں ہوتا ہے. اور جب ایئر میں ہوتا ہے تو اس کا ہاتھ یہاں ہوتا ہے, اور جب یہ لگتا ہے نیچے اس کا ہاتھ یہاں تک آ چکا ہوتا ہے. تو جب یہ اس پوزیشن پہ آ چکا ہوگا تو یہ تو پاور فورس ختم ہو گئی نا آپ کی. اور جب اس پوزیشن پہ آئے گا تو پھر آپ ایکوریٹ ایک جگہ پہ بال نہیں کر سکتے. یہ چیزیں کیوں ہمارے لوگوں کو نظر نہیں آ رہی؟ جب آپ دیکھیں, میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, جیولن تھرو اور بولنگ ایک چیز ہے,
दोनों एक ही चीज है. उसमें आप जेवलिन एयर में फेंकते, इसमें आप बॉल सीधी फेंकते हैं. काम यही है, भागते हुए आती है दूर से, जिस हाथ में बॉल होती है, जिस हाथ में जेवलिन होता है, ठीक है, उसके बाद आप भागते हैं, सबसे पहले आके आप पैर लॉक करते हैं फ्रंट वाला, इसी पे तो सारा आपने लोड लाना है. जब इसको लॉक करते हैं तो जेवलिन फेंकते हैं ना आप, तो इसी को लॉक करते हैं, आप बॉल भी करते हैं. तो इसको मैं एयर में रखूं थोड़ी सी देर के लिए, मैं देखता हूं जेवलिन कितनी दूर जाती है. शाहीन के बारे में नहीं जाएगी. आपने इतनी तफसील से बात कर ली, कोई और मुझे बात करता सुना नहीं इसके बारे में. नहीं है ना, पता ही नहीं है ना. नहीं, पता है, लेकिन पता होते हुए भी शाहीन पर तनकीद नहीं होती जैसे जितनी बाबर पे होती है. नहीं, शाहीन पे करनी चाहिए, क्यों नहीं तनकीद करनी चाहिए. नहीं, इतनी होती क्यों नहीं जितनी बाबर पे होती है. जितना क्रिटिसिज्म बाबर पे होता है उतना शाहीन पे भी होना चाहिए ना. भाई आप भी इतने सीनियर हो चुके हैं, आपको जब आप इतना अरसा खुद क्रिकेट खेल रहे हैं तो शाहीन के पास तो वीडियोस होंगी, सब कुछ होगा. तो यार आप भी खुद भी अपने आप को थोड़ी सी चीजें देखो ना, कि मुझे अगर मार लग रही है या मेरी लाइन और लेंथ इतनी अच्छी नहीं है, क्या मेरे एक्शन में फर्क है, क्या मेरे लैंडिंग में फर्क है, क्या मैं गैदर करता हूं यहां कहां फर्क है. मैंने तो सिंपल सी उसको चीज बता दी है. अब इंप्लीमेंट करना लोगों का काम है. ये मेरे हिसाब से कि क्या होना चाहिए, आप अपना रनअप स्लो करो, रनअप स्लो करो. बहुत तेज भागता है जिसकी वजह से उसका जो हाथ है वो बहुत क्विक घूमते हैं. रनअप स्लो करो, ठीक है. गैदर पे आओगे थोड़ा सा होल्ड कर लोगे, जब होल्ड करोगे फिर आपका जब स्लो होगा होल्ड करोगे हाथ खुलेंगे, इस फिर ये पांव ऑटोमेटिकली आपका जमीन पे लग जाएगा. जब ये हाथ आपका इस पोजीशन पे होगा, ये तेजी से घूमता है, ये इसकी पोजीशन यहां आ जाती है, हाथ पैर इसका एयर में रहता है. ये इंजर्ड जब हुए थे फील्डिंग करते हुए, तो फील्डिंग करते हुए तो उसके बाद से जब ये वापस आए वो शाहीन अफरीदी नजर नहीं आते. तो ये इंजरी का खौफ है या इंजरी की कोई इंजरी का या कुछ और ऐसा. देखिए वो खौफ नहीं है, वो अब चीज नहीं है, क्योंकि बॉल कहीं ना कहीं 140 तक तो वो जाते हैं ना वो. लेकिन मसला ये है कि अगर आपके रनअप से लेकर आपके लैंडिंग तक, फॉलो थ्रू तक, ठीक है ना, जब रनअप से लेकर रिलीज बॉल जब तक आप करते हैं, इस पूरे एरिया इसके दौरान अगर आपकी कोई सी चीज भी थोड़ी सी भी मतलब वो एक्यूरेट नहीं हुई, ठीक है, आप थकने लग जाएंगे जल्दी. आप सिर्फ 4 ओवर जोर मारेंगे, 5 ओवर जोर मारेंगे, मुझे उसके बता बाद दें, थक जाएंगे आप. मुझे ब्रेक लेना है. इसको अगले T20 में खिलाना चाहिए या रेस्ट? नहीं खिलाना चाहिए. आपके वसीम जूनियर, आप उसको खिला दें, रेस्ट करवाएं शाहीन को. वो बिल्कुल टच में ही नजर नहीं आ रहा. वो मुझे नहीं समझ आ रहा कि वो क्या बॉलिंग हो रही है. आप वसीम जूनियर को खिलाएं ना. अगर आप ये कहते हैं कि भाई जो टेस्टिंग हो रही है 2026 के लिए, तो फिर आप अगर बाबर रेस्ट कर सकता तो फिर शाहीन क्यों नहीं रेस्ट कर सकता.